بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان ہو چکا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 21 اکتوبر کو ان کی واپسی کی مکمل تیاریوں میں بھرپور تیاریاں استقبال کی جو کہہ لیں کہ کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار بھی اور صحافی بھی مزمل سہروردی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد کی واپسی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کس قدر مثبت ثابت ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا شکریہ سر۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ میاں صاحب کی واپسی کا اعلان ہو چکا ہے، کس تناظر میں آپ اس واپسی کو دیکھ رہے ہیں اور میاں صاحب واپس آ کے سیاست میں اسی طرح سے ایکٹیو ہوں گے یا جو کہہ لیں کہ بیک سے جو ہے وہ فیصلے کریں گے؟ نہیں، بیک شیٹ پہ نہیں ہوں، فرنٹ رنر ہوں گے اور الیکشن کیمپین اپنی پارٹی کی خود چلائیں گے۔ اگر ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو وہ وزیر اعظم کے بھی امیدوار ہوں گے اور پاکستان کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ان کا بیک شیٹ پہ جانے کا کوئی، اگر بیک شیٹ پہ رہنا ہوتا تو لندن ہی رہ لیتے، پاکستان آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر، کاغذات نامزدگی کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پیرا نمبر 3 جو ہے وہ مشکوک لگ رہا ہے، تو اس کے بعد بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائیں گے؟ جی، وہ الیکشن ایکٹ میں جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، تو وہ ان کی نااہلی کی دیکھیں، اگر وہ اپیل کرتے ہیں تو وہ یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ مجھے نااہل غلط قرار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اوپر سے نااہلی کی وہ سٹگما ختم کرانا چاہتے ہیں، اس کا رائٹ آف اپیل مانگتے ہیں، لیکن جو نااہلی کی مدت ہے وہ الیکشن ایکٹ میں 5 سال ہو گئی ہے، ان کے 5 سال پورے ہیں، لہذا ان کے کاغذات تو داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کی اپیل سپریم کورٹ میں سزا ختم ہو جاتی ہے یا معطل رہتی ہے تو ان کے کاغذ منظور ہو جائیں گے۔ ایک ہی صورت ہے ان کے کاغذ نامنظور ہونے کی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل جو ہے وہ مسترد ہو جائے اور سزا بحال ہو جائے، اگر سزا معطل رہتی ہے یا سزا ختم ہو جاتی ہے تو ان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے۔ سر، پیٹرول بھی جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ دن بہ دن نیچے آتا جا رہا ہے، میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائے گی اور نواز شریف کے آنے سے جیسے ہی وہ پاکستان آتے ہیں پاکستان کی معیشت کی بہتری جو ہے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، معیشت کی بہتری تو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ڈالر کو 30 روپے نیچے آ گیا۔ آج جو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اس میں کچھ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کم ہوئی ہے، 10-12 روپے ڈالر کم ہونے کی وجہ سے بھی جو روپے کی قدر بڑھی ہے اس کی وجہ سے بھی کم ہوئی ہے۔ سر، سوال اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے روح کو جو آپ کہہ لیں ورکر تھے اور رہنما تھے، اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہے ہیں اور آ کے ایک بیان دیا جا رہا ہے، ایک پریس کانفرنس کہہ لیں، پروگرامز میں کہہ لیں، تو اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کسی پریشر کی وجہ سے یا آج ان کا جو حقیقی طور پہ ہے کہ ایک آزادی یا آپ اسے کہہ نظر آ رہے ہیں؟ کمزور لوگ تھے، لیکن پاکستان میں کارکنوں نے سڑکوں پر کوڑے کھائے ہیں۔ ضیاءاللہ کے دور میں کارکنوں کو ٹکٹکی سے باندھ کے چوکوں میں کوڑے مارے جاتے تھے، ان میں سے تو کوئی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ یہاں آپ نے موت کی چکیوں میں سیاستدانوں کو بند رکھا ہے، پھانسی لگایا ہے، کسی نے چھوڑ دی ہے؟ یہ کمزور لوگ ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں ظلم ہوتا ہے، آپ کے اوپر آپ کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، قید بھی کاٹنی پڑتی ہے، آپ اندر بھی رہتے ہیں، یہ سیاست کا بنیادی جزو ہے۔ دنیا کے ہر سیاستدان کے ساتھ ایسا ممکن ہو جاتا ہے جہاں رول آف لا کی، لیکن اتنا کمزور تو ہم نے کسی سیاسی جماعت کے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ 7-7 8-8 دن میں بھاگ گئے، مطلب پوری سیاسی جماعت ہی بھاگ گئی ہے۔ کم ظلم ہوا ہے پیپلز پارٹی پہ، کم ظلم ہوا ہے نون لیگ پہ۔ 7 مہینے موت کی کوٹری میں رہا رانا ثناء اللہ، اسے تو باہر نکل کے نہیں کہا میں نون لیگ چھوڑ دیتا ہوں، 15 کلو ہیرین تھی، موت کی سزا ہے اس کی، اس نے تو نہیں آگے کہا کہ میں نون لیگ چھوڑ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے پرویز الہی کے دور میں رانا ثناء اللہ کو اٹھا لیا تھا، بھویں کاٹ دی تھی، سر منڈوا دیا تھا، مار مار کے باندر بنا دیا تھا، اس نے تو آگے نہیں کہا تھا میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ کمزور لوگ تھے، ان کا اپنا کردار، ان کی جب یہ گالیاں نکالتے تھے تو لگتا تھا سیاست کے سلطان رہے ہیں، کسی کی عزت نہیں محفوظ تھی ان کی گالیوں سے۔ جالی سے پہلوان نکلے ہیں، 4 دن کاٹ نہیں سکے تو ہمیں ان سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، ان کا کام تھا کھڑے رہنا، اگر یہ کھڑے نہیں ہو سکے تو ان کی کمزوری ہے۔ جی ناظرین، یہ سینئر تجزیہ نگار مزمل سہروردی صاحب تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے
کہ 2018 والے جو حالات ہیں وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن معیشت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔